الف لام میم اور ہا میم 10 مرتبہ پڑھنے کے فائدے۔ یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسا قرآنی عمل ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، کہ جس نے اپنی زندگی میں یہ وظیفہ نہ پڑھا اس کی قسمت کو رونے کا دل کرتا ہے۔ زندگی میں اگر میرے بھائیوں میری بہنوں شدید مشکلات میں ہو، تنگ دستی ہو، مالی پریشانی ہو، ہر طرح کی پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو دور کرنے والا ایسا مجرب عمل کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ الف لام میم اور حام میم کا یہ وظیفہ دن میں ایک خاص وقت میں ایک خاص طریقے سے 10 مرتبہ پڑھنے سے کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، تو زندگی بھر یقین جانو اس عمل کا پیچھا نہ چھوڑو گے۔ یہ ایک معجزاتی عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والے اللہ پاک کے حکم سے ایمرجنسی طور پر مالا مال ہو جاتے ہیں، ان کی تنگ دستیاں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ان کے گھروں میں، ان کی زندگیوں میں رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ ایسا آزمودہ عمل ہے، خدا کی قسم گھر کا بچہ بچہ کروڑ پتی بن جائے گا، تمام کے تمام گھر والے، پورا محلہ حیران رہ جائے گا کہ اچانک یہ دولت، یہ پیسہ کہاں سے آ گیا۔ دنیا کے جس شہر سے ہو، جس گاؤں سے ہو، جس گلی سے ہو، جس محلے سے ہو، چاہے تم میرے بھائیوں میری بہنوں پاکستان سے ہو، چاہے تم انڈیا سے ہو، چاہے بنگلہ دیش سے ہو، چاہے نیپال، چاہے افغانستان، چاہے سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی شہر، کوئی بھی گاؤں گلی محلہ، ساتھیوں بھائیوں بہنوں جہاں سے بھی موجود ہو، زندگی میں ایک مرتبہ میرے کہنے پر یہ چھوٹا سا عمل کر لینا، انشاءاللہ تنگ دستی پریشانی فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں ایمرجنسی طور پر تمہارے حالات اگر نہ بدل جائیں تو پھر مجھے کہنا، گھر میں سکون آ جائے گا، گھر میں خوشیاں آ جائیں گی۔ یہ ایسا معجزاتی عمل ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جس دکھیارے کو، جس غم کے مارے کو یہ عمل بتایا، خدا کی قسم ایک ایک دن میں نے لوگوں کو کروڑ پتی بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ بچے بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہو، رزق کی بندش ہو، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یا پھر رشتوں کی بندش ہو، رشتوں میں رکاوٹ ہو، رشتے نہ آتے ہوں، اس عمل کو پڑھتے ہی انشاءاللہ رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ آج میری وہ بہنیں اور وہ میرے بھائی جو واٹس ایپ پر شکوہ کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی عمل بتائیں، وظائف پڑھتے پڑھتے پوری زندگی گزر گئی ہے لیکن آج تک ہمارا کیا ہوا کوئی وظیفہ کامیاب نہ ہو سکا، ہمارا کیا ہوا کوئی عمل آج تک کامیاب نہ ہو سکا۔ میری بہنوں میرے بھائیوں ہمت نہ ہاریے گا، حوصلہ بالکل نہ ہاریے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے میرے بتلائے ہوئے طریقے پر چند سیکنڈ کے لیے اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں تمہارا دل کرے وہاں بیٹھ جانا اور اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا۔ ایسا عمل آج دے کر جاؤں گا میرے بھائیوں میری بہنوں، بے اولاد ہو انشاءاللہ اللہ پاک اولاد عطا کر دیں گے۔ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے، جس پریشانی کے لیے یہ عمل پڑھا جائے گا، انشاءاللہ وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، بڑی سے بڑی مراد ہوگی، اللہ پاک کے حکم سے منٹوں اور سیکنڈوں میں حاجتیں اور مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ گھر کا بچہ بچہ فوری طور پر کروڑ پتی بن جائے گا۔ لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ جب بھی کوئی دکھیارا، جب بھی کوئی پریشان بندہ یا بندی تنگ دستی میں، غربت میں، غریبی میں، لاچاری میں اس عمل کو پڑھتا ہے، اللہ پاک کے حکم سے منٹوں اور سیکنڈوں میں اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں بڑی سے بڑی بیماری کو، بڑی سے بڑی تکلیف کو زندگی سے ختم کر دیتا ہے۔ کوئی ایسی بیماری ہو میرے بھائیوں میری بہنوں جو آپ سے چمٹ چکی ہو، کوئی ایسی بیماری ہو جو ختم ہونے کا نام نہ لیتی ہو، میرے بتلائے ہوئے طریقے پر چند سیکنڈ کا یہ عمل پڑھ لینا، جسم کے کونے کونے سے ہر بڑی سے بڑی بیماری انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ گھر کا بچہ بچہ اللہ پاک کے حکم سے اس عمل کو پڑھتے ہی کروڑ پتی بن جائے گا۔ مشکل کشا عمل ہے، مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا عمل ہے۔ جب بھی زندگی میں کسی دکھیارے نے، پریشان نے، تنگ دستی میں، مالی پریشانی میں، کسی بڑی سے بڑی پریشانی میں اس عمل کو پڑھا، یہ الف لام میم کا
اور حامیم کا ایسا عمل ہے کہ جس نے میرے اپنے حالات کو بدل ڈالا۔ اس عمل کو زندگی میں چاہو تو ایک بار پڑھ لینا، اور چاہو میرے بھائیوں میری بہنوں تو کنٹینیوسلی جتنے دن تک تم چاہو اس عمل کو پڑھ سکتے ہو، اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے۔ گھر تم بے دلی سے پڑھو گے، گھر تم بے ترتیبی سے پڑھو گے، بے توجہ سے پڑھو گے، تو یاد رکھنا عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا۔ سب سے پہلے عمل کو پڑھنے کے لیے جس دن بھی پڑھو اور جہاں بیٹھ کر پڑھو، سکون سے اطمینان سے آدھی منٹ کے لیے بیٹھ جانا، 30 سیکنڈ کے لیے، آدھی منٹ کے لیے کسی ایسی جگہ پر بیٹھنا میرے بھائیوں میری بہنوں کہ جب تک عمل کرو کوئی تمہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ اپنی پوری توجہ، پورا دل دماغ عمل کی جانب رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر عمل کو پڑھو گے تو یاد رکھنا عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے عمل کو پڑھیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے عمل شروع کرنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجیے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھیے گا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھیے گا، جو بھی بہتر لگے آپ کو، اور جو بھی آپ لوگ پڑھنا چاہو ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، آپ نے وہ درود شریف پڑھنا ہے اور اس خاص عمل کو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ جب ایک مرتبہ دوستوں ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں آپ لوگ درود شریف پڑھ لو تو فوری طور پر آپ نے درود شریف پڑھتے ہی اس عمل کا پہلا وظیفہ اس عمل کے اندر شامل کر دینا ہے۔ مجرب ترین وظیفہ ہے، پاورفل وظیفہ ہے، رزق اور دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ تسبیح ہو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو پڑھنے کے لیے چند سیکنڈوں کے لیے تقریباً آدھی منٹ کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ جب بھی پڑھیں، آج کریں، کل پڑھیں، پرسوں پڑھیں، اور جتنے دن تک روزانہ کنٹینیوسلی جتنے دن تک پڑھنا ہو پڑھ سکتے ہیں۔ جس نے ایک بار یہ عمل زندگی میں کر لیا، اپنی کسی بھی بڑی سے بڑی پریشانی کے لیے، تنگ دستی کے لیے، بیماری کے لیے، زندگی میں جس بندے یا بندی نے ایک بار یہ عمل کر لیا، یقین جانو وہ بندہ ساری زندگی پھر اس عمل کا پیچھا نہیں چھوڑتا، ساری زندگی اس عمل پر عاشق بن جاتا ہے۔ بس پڑھنے والا سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھے۔ کسی بندے یا بندی کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں دشمن سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو، اس عمل کو پڑھ لے۔ کوئی ایسا بندہ یا بندی جس کے میاں بیوی میں آپس میں نفرت ہو، علیحدگی ہو چکی ہو، نفرتیں ہو چکی ہوں، آپس میں محبت پیدا کرنی ہو، آپس میں تعلق پیدا کرنے ہو، اس عمل کو پڑھ لے۔ انشاءاللہ بیوی کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی اگر شوہر پڑھ لے گا، اور شوہر کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی اگر بیوی پڑھ لے گی۔ یہ عمل ہر پریشانی کے لیے، ہر تنگ دستی کے لیے، دولت کی اگر بارش برستے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، اپنے گھر سے تنگ دستیوں کو، فاقوں کو، غربت کو، غریبی کو، لاچاری کو ختم کرنا چاہتے ہو، ہر حاجت کے لیے، ہر پریشانی کے لیے اس عمل کا طریقہ کار ایک ہی ہے۔ بس آپ نے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے اللہ پاک سے آخر میں خوب دعائیں کرنی ہیں۔ جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگیے گا، گڑ گڑا کر دعائیں مانگیے گا۔ عمل کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، عمل کی اجازت کے بارے میں سمجھ لیں کہ اس عمل کو جو بھی شخص، جو بھی میری بہن، جو میرا بھائی، دوست، احباب، جو بھی اس عمل کو پڑھنا چاہتا ہے، ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھے۔ جو بھی اس عمل کو پڑھنا چاہتا ہے اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے پڑھو گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر
کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا، اور عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے خوب دعائیں مانگیے گا۔ سب سے پہلے عمل کو شروع کیجیے گا، جب دل کرے، جہاں دل کرے، آدھی پونی منٹ کا وقت نکال کر بیٹھ جائیے گا۔ دن بھر میں ایک بار پڑھ لیں کافی ہے، اور چاہیں تو دن بھر میں 2-3 بار اس عمل کو ریپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح جب بھی کوئی عمل وظیفہ کیا جاتا ہے، اول آخر درود پاک پڑھا جاتا ہے، تو اس عمل کو آپ نے شروع کرنا ہے ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، درود شریف پڑھ کے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھیے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھیے گا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھیے گا۔ جو بھی بہتر لگے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، جو بھی آپ کو یاد ہو، آپ نے وہ درود شریف پڑھنا ہے اور فوری طور پر اس عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ درود شریف پڑھتے ہی آپ نے اس عمل کے اندر جب ایک بار درود شریف پڑھ لیا تو فوراً سے آپ نے اس عمل کا پہلا وظیفہ، کمال کا وظیفہ، مجرب ترین وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ فرسٹ نمبر پر میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو وظیفہ پڑھنا ہے الف لام میم کا اور ہا میم کا یہ عمل ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھتے ہی اس عمل میں پہلا وظیفہ الف لام میم، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیجئے گا اگر موجود ہو تو، اور ایک بار اس عمل کو، اس آدھی منٹ کے چھوٹے سے عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں نا، ایک بار عمل پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا۔ پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور آخر میں اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے خوب دعائیں مانگی ہیں۔ جتنا ہو سکے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگیے گا۔ اب آپ نے عمل کو شروع کر دیا درود شریف پڑھ کے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا تو فوری طور پر پہلا وظیفہ اس عمل کا الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، آپ کا جو انداز ہو آپ نے اسی انداز میں پڑھنا ہے۔ الف لام میم کا یہ مجرب ترین وظیفہ آپ نے اس عمل کے اندر ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، 7 بار 7 ٹائم سب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اگر آپ نے مس کی، چھوڑ دی تو پھر فائدہ نہ ہوگا۔ بڑی ہی توجہ سے، بڑے دھیان سے عمل کو سمجھیے گا، تاکہ عمل کو اچھی طرح، اس عمل کا جو طریقہ کار ہے، جس تعداد میں، جس ترتیب سے پورا عمل پڑھنا ہے، اس کو سمجھے بغیر پڑھیں گے تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس عمل کو آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اگر بے دلی سے پڑھا، بے ترتیبی سے پڑھا، بے توجہ سے پڑھا تو یاد رکھیے گا عمل کا کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا۔ درود شریف ایک بار پڑھ لیا تو فوراً آپ نے اس عمل میں الف لام میم کا وظیفہ سب سے پہلے 7 بار 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب 7 مرتبہ الف لام میم کا وظیفہ پڑھ لیں تو اب آپ نے پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اس عمل کے اندر فوری طور پر ایک اور وظیفہ شامل کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں ہے حامیم، ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں حامیم، تیسری بار پڑھیں حامیم۔ اب آپ نے 3 مرتبہ حامیم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ 2 وظائف ہو گئے، ایک بار درود شریف پڑھ لیا، وہ تو لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک کی تعداد میں زیادہ کم پڑھ سکتے ہیں، لیکن وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کر سکتے۔ ایک بار درود شریف پڑھ کے پہلا وظیفہ الف لام میم کا 7 بار پڑھا، پھر 3 بار حامیم 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 کا وظیفہ پڑھ لیا۔ اب جب 3 مرتبہ حامیم کا وظیفہ پڑھا تو فوراً سے آپ نے اس عمل میں
ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، فوری طور پر آپ نے اس عمل کے اندر دوبارہ سے الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم 3 بار پڑھ لیجئے گا۔ الف لام میم کا وظیفہ دوبارہ سے 3 بار الف لام میم کا وظیفہ دوبارہ پڑھیں تو اب آپ نے پھر سے حامیم، 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 حامیم 7 بار حامیم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھ کے سب سے پہلے 7 مرتبہ الف لام میم، پھر 3 مرتبہ حامیم کا وظیفہ، پھر دوبارہ سے 3 مرتبہ الف لام میم اور 7 مرتبہ آپ نے حامیم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے، جس ترتیب سے، جس طریقے سے بتایا ہے، اگر چینجنگ کرو گے تو فائدہ نہ ہوگا۔ اب کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے گا، آخری سیکنڈ تک پورا عمل سمجھیے گا۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات اسکپ کر کے چھوڑ کے چلے گئے اور عمل اگر اثر نہ کیا تو پھر مجھے شکایت نہ کیجیے گا۔ اب جب آپ نے آخر میں ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، حامیم کا وظیفہ پڑھ لیا 7 مرتبہ، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس عمل کے اندر فوری طور پر یہ سمجھ لیں۔ اب فوراً سے آپ نے اس عمل کے اندر آخر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر۔ آپ نے اس عمل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر کو شامل کر دینا ہے۔ سورہ کوثر پڑھیں تو فوراً سے آخر میں اینڈ میں 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قل هو اللہ احد، اللہ صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 1 مرتبہ آپ نے اس عمل میں سورہ اخلاص کو بھی آخر میں شامل کر کے آخر میں کیا کرنا ہے، 1 مرتبہ درود شریف پڑھیے گا۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں 1 بار پڑھا تھا یا جتنی بار بھی پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے اب جتنی حاجتیں ہیں، جتنی مرادیں ہیں، ان کے لیے خوب دعائیں مانگیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔